نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ 23واں پارہ، کچھ عمل کی باتیں۔ سورہ یاسین کے شروع میں آیت نمبر 22 جہاں سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے، ایک شخص کا ذکر ہے جو کہ ساتھ والی بستی سے دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات مانو، پیغمبروں کی بات مانو، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ذات جس نے ہمیں بنایا ہے اور ہم اس کو چھوڑ کے بتوں کی پوجا شروع کر دیں۔ تو اس واقعے سے ہمیں 2-3 چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ دوسروں کا خیر خواہ ہونا ہے۔ اگر کوئی اچھی بات ہمیں پتہ چل گئی ہے اور وہ قرآن اور حدیث کے مطابق بھی ہے، تو کوشش کریں اسے دوسروں تک پہنچا دیں، تاکہ دوسروں کو بھی وہ جسے نہیں پتہ اس کو بھی پتہ چل جائے۔ اور ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اگر کوئی نہیں مانے گا تو اس کا نقصان آپ کو نہیں ہوگا، ہاں اگر کوئی مان جائے گا تو اس کا فائدہ آپ کو بہت ہوگا، نیکیوں میں آپ کا بہت بڑا حصہ مل جائے گا آپ کو۔ تو ہم وہ والا کام کریں جس سے ہمیں نیکیاں کمانے کا موقع ملے، اور خیر خواہ رہیں، لوگوں کے خیر خواہ رہیں۔ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم کوئی بھی کسی چیز میں جیت جاتے ہیں، کسی چیز میں آگے نکل جاتے ہیں، تو ہم اپنا کمال آگے لے آتے ہیں کہ دیکھو ہم اتنے ذہین تھے اس لیے ہم سے یہ ہو گیا، یہ ہم نے اتنی محنت کی اس لیے ہم سے یہ ہو گیا۔ اور بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہی ایسے ہو جاتا ہے۔ سڑک پر جاتے ہوئے گاڑی ہماری آگے نکل جائے تو ہم جب تب سے بچے بھی بڑے بھی ہم اپنا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہماری ڈرائیونگ سکلز بہت اچھی ہیں، شاید اس لیے ہم آگے نکل گئے، ہماری گاڑی بہت اچھی ہے شاید اس لیے ہم آگے نکل گئے۔ ہم ایک ایک چیز پہ اپنی وکٹری جو ہے وہ جتاتے ہیں۔ کھانے کی چیزوں میں کوئی اچھی ریسیپی ہم سے اچھا کھانا بن جائے، کہتے ہیں ہم تو کھانا ہی بڑا اچھا بناتے ہیں۔ تو ہمیں آگے نکلنے کی بہت زیادہ عادت ہے۔ کوشش کریں کہ پیچھے رہ جانے والا کوئی انگلی پکڑ کے ساتھ لے کر چلیں۔ جو کوئی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی جو بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے خیر کی، وہ دوسروں تک پہنچا دیں۔ اور کسی کی اندھا دھند پیروی نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی آپ کو کچھ جو بھی آپ سے کام کروا لے، اپنی عقل استعمال لازمی کریں۔ اور عقل انسان کی کہاں پر آ کر ختم ہو جاتی ہے؟ قرآن اور حدیث پر، کہ جو طریقہ ہے پیغمبروں کا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ زندگی ہے، اس سے آگے تو ہماری کوئی چوائس بچتی نہیں ہے نا، کہ ہم کوئی چیز چوز کر سکیں کہ اچھا یہ ٹھیک ہے، اچھا یہ دل کا رہا ہے یا نہیں دل کا رہا۔ تو اگر ایک دفعہ آپ وہ طریقہ اپنا لیتے ہیں تو پھر ہم دنیا کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، دنیا کے پیچھے نہیں لگیں گے، دنیا کی باتیں ہمیں اثر انداز نہیں کریں گی۔ پھر ہم کوشش کریں گے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، پھر ہم کوشش کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے ہم اللہ کے راستے پر چل پڑیں کسی طرح۔ تو یہ چیز اگر قرآن کی حقیقت جو پتہ چل گئی ہے نا، وہ لوگوں تک پہنچا دے۔ چھوٹی آیت، بڑی آیت، کوئی ایک چیز سمجھ میں آئی ہے، کوئی فوراً اپنے کسی پیارے کو فون کر کے، کسی گھر بلا کے اب کہیں مجھے تو یہ چیز سمجھ میں آئی ہے۔ کثرت سے اللہ کے ذکر کی تسبیح کیجیے، اور خوشی کے موقع پر سجدہ شکر ادا کریں۔ جب کوئی خوشی ملے نا آپ کو، تو سجدے میں چلے جائیں، سجدہ شکر کیا ہوگا آپ میں سے بہت ساری بہنوں نے کیا ہوگا سجدہ شکر، کوشش کیا کریں اس کو زیادہ کر لیں، کیونکہ دن میں بہت سارے موقع ایسے ہوتے ہیں جب ہمیں خوشی ملتی ہے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوش ہونا چاہتے ہیں، ایٹ لیسٹ چاہتے تو ضرور ہیں۔ ہم اس کو اپنے کسی تھاٹ پروسیس کی وجہ سے اس کو ہم ایڈمٹ نہ کریں، مانیں نہ، تو یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ہم چاہتے تو ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوش ہوں۔ تو جو ہر کسی جو نعمتیں اتنی زیادہ بکھیر کے اللہ نے آپ کے ارد گرد رکھ دی ہیں، ان پہ سجدہ شکر کیا کریں، ایک ایک چیز کو ذہن میں لا کر۔ یہ ہمیں کوئی ایسا کمال نہیں تھا جو اللہ نے ہمیں سب کچھ دے دیا،
ہم نہ دینے والوں میں سے بھی ہو سکتا تھا. ہمیں اللہ نے دے کر آزمایا, ہم سے اللہ لے کر بھی آزما سکتا تھا. تو اس میں کوئی ہمارا کمال نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں دے کر آزمایا ہے. شکر بجا لایا کریں. حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعے کا ذکر ہوا. ان کی طرح اپنے اوپر آنے والی تمام آزمائشوں میں پورا اترنا ہے. کوئی بھی چیز آ گئی, کوئی مشکل آ گئی, شکر ہے اللہ تعالیٰ تیری ذات کا, اگر تو نے یہ پلان کیا میرے لیے تو ٹھیک ہے, بس آگے بات ہی ختم. اگر تو نے میرے لیے کوئی فرق سوچا ہوتا تو فرق ہو جاتا. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ تو اوپر بیٹھے, ہماری ساری پلاننگ اللہ کے ہاتھ میں, اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری ایک ایک سوچ سے, ایک ایک چیز سے واقف ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے برا سوچ سکتے ہیں. پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ جیسے فار ایگزامپل 1 سال کا بچہ ہے اور وہ کھیلتا کھیلتا پاس ہی کمرے میں, سردی کا موسم ہے اور کمرے میں کوئی کوئلوں کی انگیٹھی رکھی ہے یا ہیٹر ہے, وٹ ایور, کوئلے ہیں اور وہ جلتے ہیں بجھتے ہیں, اس میں سے انگارے نکلتے ہیں, اور وہ بڑا ہی دور سے دیکھنے میں وہ سین تو بہت ہی امیزنگ لگتا ہے, بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ کیا ریڈ ریڈ سے بلنکس کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سے بلبس, اور اس کے اندر سے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد انگارہ نکلتا ہے, اوپر چلا جاتا ہے, اور وہ بہت اچھا ہوتا ہے. 1 سال کا بچہ ہے اور وہ بھاگ کے جائے گا اور وہ کہے گا کہ میں اسے پکڑوں, یہ کھیلنے کی چیز ہے, اتنی پیارا ٹوائے ہے یہ. تو اس کے پاس جائے گا تو اس کی ماں اگر پاس بیٹھی ہوگی تو وہ تو اس کو فوراً سے پکڑ لے گی کہ نہیں, یہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے لیکن یہ بہت نقصان کرے گا, یہ تو ہاتھ جلا کے رکھ دے گا. وہ بچہ روتا ہے, چیختا ہے, اپنے آپ کو چھڑواتا ہے کہ نہیں مجھے جانا ہے, مجھے وہ لینا ہے, اور اس کی جتنا وہ چیختا ہے اس کی ماں اسے اتنی زبردستی ٹائٹ کر کے پکڑ لیتی ہے کہ نہیں جانے دینا. جتنی مرضی کوشش کرے, وہ روتا پیٹتا کرتا, اس کو ہوتا ہے کہ وہ میں چلا جاؤں کسی صورت. اور اسی میں وہ تھوڑی دیر کے بعد وہاں اور لوگ بھی بیٹھے ہوں, ماں اگر کسی اور باتوں میں لگ جائے, اور کیا ماں کی نظر اس سے ہٹ سکتی ہے, دھیان اس سے ہٹ سکتا ہے؟ اور بچہ یہ سمجھتا ہے کہ ماں باتوں میں لگ گئی ہے, یا ماں کو تو اب چلیے اب میں اپنا کام کر کے آتا ہوں, اب میں یہ کوئلہ پکڑ کے دیکھتا ہوں کتنا پیارا ہے یہ. وہ آہستہ آہستہ جاتا ہے اس کی طرف, کوئلے کی طرف جانا شروع کرتا ہے, لیکن وہ تھوڑا ہی درمیان میں ہی جاتا ہے تو اس کی ماں اس کو پیچھے سے آ کے پھر پکڑ کے اٹھا کے لے جاتی ہے کہ میں تو تمہیں دیکھ رہی ہوں, یہ تو غلط راستہ ہے, یہ تو نہیں جانا, یہ تو غلط کام ہے. وہ اور اونچے چیخنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے سے بہت ظلم ہو رہا ہے, بہت غلط ہو رہا ہے, مجھے میری مرضی نہیں کرنے دی جا رہی, میں کام کرنا چاہتا ہوں اور ماں میری پکڑ کے مجھے لے جاتی ہے. اس کی ماں کہتی ہے رو لو, اسے اور بھینچتی, ذرا سا اس کو ٹائٹ کر کے پکڑتی ہے, اور ذرا سا اس کو غصے ہوتی ہے کہ غلط کام ہے یہ. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اور پھر اگر ویسے تو موسٹ آف دا ٹائم یہی بات ختم ہو جاتی ہے, لیکن اگر پھر کبھی زندگی کے کسی حصے میں تھوڑا بچہ بڑا ہو جائے اور کبھی اپنے آپ کو اکیلا پائے, کیونکہ وہ ماں ہے نا, وہ خدا تو نہیں ہے نا, وہ اپنے آپ کو اکیلا پائے اور وہ اس انگارے کو ہاتھ میں پکڑ لے, اور ویسے تو ہاتھ ہی جل جائے گا, لیکن کیا وہ پکڑ کے منہ میں رکھ لے, کھا بھی لے, اس کو ٹیسٹ بھی کر لے, تو کیا ہاتھ کا حشر ہوگا اور کیا زبان کا حشر ہوگا, اور پھر اس کی جو کیا ریکوری ہے وہ پاسبل ہو سکے گی؟ وہ تو نشان جب تک وہ رہے گا تب تک جائے گا ہی نہیں. تو ہمارا معاملہ بھی نا کچھ اللہ کے ساتھ اسی طرح سے ہے. ہم دنیا میں گم ہوتے ہیں اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ کام غلط ہے, یہ کام غلط ہے, نہیں کرنا. وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, مشکلیں آ کے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نہیں, یہ کام نہیں کرنا, غلط ہے کام, غلط راستہ ہے. اور ہم اپنے آپ کو ان مشکلوں سے چھڑوا کے کہتے ہیں نہیں کرنی ہے مرضی, اپنی مرضی کرنی ہے. اور ماں تو جب تک سامنے رہے گی تبھی سامنے رہے گی نا, اللہ تو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہے, اللہ تو ہماری سوچیں بھی پڑھ رہا ہے, ہمارے آنے والے خیالات سے بھی واقف ہے.
تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہن میں کوئی خیال آئے کسی طرف جانے کا اور اللہ تعالیٰ کو وہ پتہ نہ ہو؟ یہ ہو نہیں سکتا. تو اس وجہ سے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا. ہمیں اپنی جو چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہیں نا، ان کو بس اللہ کا حکم سمجھ کے الحمدللہ. اب اس کو بچے والی بات کو تھوڑا بڑے سینیریو میں دیکھیں کہ بچے کو تو ہر پوائنٹ پہ الحمدللہ کہنا چاہیے تھا، ماں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا کہ تو نے مجھے اتنے بڑے نقصان سے بچا لیا. لیکن بچہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے کہ نہیں میں ٹھیک ہوں، میں نے وہ دیکھنا ہے، میں نے کوئلہ پکڑنا ہے، جلتا کوئلہ پکڑنا ہے. جس طریقے سے بچہ نہیں ماں کو تھینک یو بولتا نا، اسی طرح سے ہماری سمجھ بھی بالکل اسی بچے کی طرح ہے. ہم جب کوئی مشکل آ جاتی ہے نا تو ہم اللہ کو تھینک یو نہیں بولتے، حالانکہ وہ مشکل ہمیں غلط کام سے روک رہی ہوتی ہے. اس لیے ہر بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں. اپنے آپ کو اسی بچے کی سطح پہ لے جائیں کہ اللہ میرا علم تو اتنا چھوٹا سا ہے، کچھ بھی نہیں پتا مجھے، تیری پلاننگ تو بہت وسیع ہے. تو اللہ شکر الحمدللہ، یہ کام میں کرنا چاہ رہی تھی، میرا بہت دل کر رہا تھا کہ یہ کام میں کروں، یا میں یہ چیز لینا چاہ رہی تھی، میرا بہت دل کر رہا تھا میں یہ چیز لوں، لیکن تو نے نہیں، اس کے راستے میں رکاوٹ آ گئی، یہ کام نہیں ہو سکا. لازمی اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ، شکر اللہ تعالیٰ تیری ذات کا. کیونکہ ہم تو ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے نا اس کائنات میں. کیا ہماری اوقات، تو کیا ہماری عقل، اور اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے سامنے تو ہماری پلاننگ یہ کہ بہت اچھا ہے، بہت سب کچھ ہے، تو ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے. تو ہر مشکل پہ، ہر آزمائش پہ، ہر رکاوٹ پہ، کوئی کام کرتے کرتے رکاوٹ آ گئی ہے، الحمدللہ شکر ہے اللہ تعالیٰ تیری ذات کا. لازمی اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوگی، اور دیر سے آنے والی خیر کو لینا ہے اور جلد آنے والے شر سے بچ جانا ہے. ابھی کم جلدی کام، آپ کا کوئی کام ہو جاتا ہے، اس میں کیا شر چھپا ہوا ہے ہمیں کیا پتا. دیر سے ملے گا، خیر آئے گی، الحمدللہ. ہر بات پہ شکر کرنا شروع کر دیں، آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے. اور اپنے اندر کی خیر کو پہچانیں، آپ کے اندر کیا خیر ہے. اور ہر قسم کے شرک سے بچتے ہوئے فرشتوں پر ایمان لانا ہے. ہر قسم کے شرک سے بچنا ہے. سب سے بڑا شرک جو ہے وہ تو اپنے نفس کا شرک ہے. بہت غلط راستے پر لے جاتا ہے ہمیں ہمارا نفس. اور باقی دنیا بہت بڑا شرک ہے. ہم دنیا کے پیچھے چل پڑتے ہیں، دنیا کو خوش کرنے لگ جاتے ہیں. ہم کہتے دنیا کیا کہے گی، نہیں اللہ کو خوش کرنا ہے. یہ سوچا کریں اللہ کیا کہے گا. ہم کوئی کام دنیا نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا، فلاں نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا. یہ اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، کیا ہوگا. اور اپنے اوپر بناوٹی خول نہیں چڑھانا. ہم بناوٹ میں لگے ہوتے ہیں نا، کہ ہم اندر سے کچھ ہوتے ہیں، باہر سے ہم بہت اچھے سے ہو جائیں، اچھے سے ہو جائیں. ہم بعض اوقات کے اکثر ہم صفائی بھی مہمانوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور بچوں کو بھی شروع سے یہ بتا رہے ہوتے ہیں، اگر دیکھو کیسے بیٹھے ہوئے ہو، اگر کوئی آ گیا تو دیکھو کتنی چیزیں بکھیری ہوئی ہیں، اگر کوئی مہمان آ گیا اس وقت تو. آپ بچوں کو اس طرح سے کیوں نہیں کہتے کہ اپنی چیزیں سمیٹ کے رکھو. اپنی صفائی نصف ایمان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صفائی بہت پسند تھی، اور ہمیں اپنا گھر صاف رکھنا ہے. اب اس لائن پہ بچوں کو چلائیں نا. ہم دنیا پہ کیوں چلا رہے ہیں بچوں کو، کوئی آ گیا تو کیا ہوگا. بھی اگر آپ نے بچوں کی تربیت اسلامی طریقے پر کی ہوئی ہے، بچے اپنا آپ سنبھال کے رکھ رہے ہیں، اپنا آپ سمیٹ کے رکھ رہے ہیں، تو پھر کوئی آئے جائے وہ اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. بجائے اس کے کہ بچوں میں دنیا کا فیئر ہم شروع سے بٹھا دیں، ہائے دنیا کیا کہے گی. تو سب سے پہلے بچوں کے ذہن میں یہ ڈالنا چاہیے کہ اللہ کیا کہے گا.
وہی چیزیں پھر آگے بنتی چلی جاتی ہیں. گھر میں ہم جیسے مرضی ہوں اور باہر نکلتے ہوئے ہمیں بہت اچھا سا تیار ہونا ہے، کیونکہ ہم نے شروع میں گھر میں بچوں کو رکھا ہی ایسے ہوتا ہے کہ گھر میں جیسے مرضی گندے بندے پھرتے جاؤ، جب باہر کہیں جانے لگو تو بچوں کو سنوار دو. وہ تو ٹھیک بات ہے، کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ بچوں کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ گھر بھی اسی طریقے سے ہم رہیں جس طریقے سے ہم باہر نکل سکیں. اور پھر یہی ہوتا ہے کہ جب وہی بچیاں اپنے گھروں کو جاتی ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، تو پھر ان کو کیونکہ گھر میں اچھا بن سنور کے رہنے کی عادت نہیں ہوتی ہے، انہیں پتہ نہیں ہوتا، انہوں نے دیکھا نہیں ہوتا، تو وہ بھی جو اسلام کے حدود ہیں انہیں اب اختیار ہونے کی، ایک اچھا لگنے کی ایک یہ سینس تو ہر کسی میں ہوتی ہے نا کہ ہم اچھے لگیں. تو ان میں بس یہی ہوتا ہے کہ ہم بس باہر جاتے ہوئے اچھے لگیں، حالانکہ بچیوں کو تو گھر میں اچھا لگنا ہے، محرم نہ محرم کا خیال رکھنا ہے. اب وہ اپنی اس سینس کی سیٹسفیکشن کے لیے وہ تیار ہو کے باہر نکلتی ہیں، جو کہ اسلام کے پھر منافی ہے. اور اس کا بیج ہم نے بچپن میں بو دیا تھا، کیونکہ بچیوں کو ہم نے سکھایا ہی نہیں، دکھایا ہی نہیں کہ گھر میں تیار ہو کے رہتے ہیں. ہم نے تو یہی کہا کہ گھر میں تو کام والی کر کے یہ بھی کام کرنی، یہ بھی کام کرنی، یہ بھی کام کرنے ہیں. اور شوہر نے بھی شام کو آ کے پوچھنا ہے یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ تو ایسے کرنا تھا، تو ویسے کرنا تھا. تو جب کہیں باہر جانے لگتے ہیں تو پھر ہم سارے اپنے شوق پورے کر کے تو باہر نکل جاتے ہیں. کس کے لیے؟ تو اگر اسلام کے طریقوں پہ ہم چلنا شروع کر دیں نا تو ہماری ذہنی سیٹسفیکشن بھی ہو جائے اور ہمیں ہر طریقے کا ہمیں سکون بھی ملنا شروع ہو جائے. تو ایک جو بناوٹی خول ہم نے چڑھایا ہوا ہے نا اپنے اوپر، وہ اتر جائے، ہم پیور ہو جائیں، ہم اندر سے صاف ہو جائیں، ہم اندر سے اللہ کے لیے خالص ہو جائیں کہ اللہ بس تیرے لیے، جیسے تو نے کہہ دیا ویسے ہم نے کر لیا. اور حق کی بات غور سے سننی اور اس پر عمل کرنا ہے، اور اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہونے کے لیے ہر وقت آخرت کے گھر کو یاد رکھنا ہے. موت تو برحق ہے، جانا تو ہے ہی ہر کسی نے. جب آخرت کا گھر یاد رہے گا نا تو پھر ہم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں گے. اللہ بس ہم سے قبول کر لے، اللہ تعالیٰ بس ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کر لے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر چلا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم دے دے. آمین یا رب العالمین. اب یہ کام کرنے کے لیے اس میں بہت زیادہ جو اہم چیز ہے، پیغمبروں کی بات کی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر پڑھ لیا جائے نا، کیونکہ ہمارے لیے تو اب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، اور پہلے جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، انبیاء کرام کی اگر سیرت کا مطالعہ کر لینا تو پھر یہ سارے کام، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا راستہ ہمارا آسان ہو جائے، ہمیں طریقہ آ جائے کہ ہم نے کیسے پیورٹی لے کر آنی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کی بات کو بس مان لینا ہے، بغیر چون چرا کیے بس مان لینا ہے کہ اللہ نے کر دیا بس الحمدللہ. تو یہ کیسے کریں، میں اپنی تھنگس ٹو ڈو میں لکھ لیں کہ انبیاء کرام کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے. کیا ہوگا آپ لوگوں نے پہلے بہت ساری چیزیں پڑھی ہوں گی، لیکن اس کو ریفریش کرتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں، بہت ساری چیزیں اس سے سیکھنے کو ملتی ہیں. اور پھر لکھیں کہ وہ کون کون سے کام ہیں جن کو کر کے میرے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہوتی ہے. ایک تو میں نے بتا دیا، سیرت کا مطالعہ کریں، انبیاء کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں. اور کام دیکھیں آپ، وہ لکھیں کہ وہ کون سے کام ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ ہوتی ہے. یہ اپنی ڈائری میں لکھیے اور سوچئے
پھر آپ کو یہ سارے کام کرنے آسان ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی ہر بات پہ شکر الحمدللہ کہنا آسان ہو جائے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی ایمان میں رکھے, خیریت سے رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.